الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نبی مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار مسلمان مہاجرین میں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ وہی آیت کریمہ ہے جو اس سے پہلے کئی نشستوں میں آپ حضرات سن چکے ہیں اور اس سے متعلق گفتگو بھی. قرآن کریم کی ایک مشہور سورہ ہے سورہ احزاب، یہ اس کے 6 نمبر کی آیت ہے. یہ وہی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین، ہماری سب مسلمانوں کی مائیں، ان کو بار بار مخاطب فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا بڑا مقام ہے. یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں آیت تطہیر بھی ہے، یعنی اللہ نے
واضح طور پر اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی کی اہل بیت، نبی کی بیویوں، اللہ تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، اور تمہیں صاف اور پاک کر دے۔ یہ یاد رکھنا کہ آیت تطہیر یہی ہے، اور اس کے اندر نبی کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے۔ اہل البیت یہ کسی اخبار نویس اور کسی مولوی اور کسی رائٹر کی بات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے۔ اہل البیت قرآن کے فیصلے کے مطابق رسول اللہ کے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے حکمران ہوں یا کوئی اور لوگ، وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی اور کو اہل بیت قرار دے دیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان انسانوں کے فیصلوں سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ آپ حضرات جو وقت نکال کر آئے ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے دھیان سے اس بات کو سمجھیں کہ نبی کے اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، ورنہ قرآن کریم کی بہت ساری اور استشہادات لفظ اہل بیت بیوی ہی کے لیے آیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن میں صرف اتنا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کی بیویاں سب سے افضل ہیں، یہ اللہ کا اعلان کے مطابق لستن کاحد من النساء، دنیا کے کسی عورت کی طرح آپ نہیں ہو۔ یہ واضح اعلان ہے رب العالمین کا کہ مریم صدیقہ کے بعد دنیا میں سب سے اونچا رتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں۔ آیت تطہیر انہی کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ اس آیت کے پیچھے سارا روح سخن کلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ بھی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ آیت نمبر 32 ہے، اور آیت نمبر 33 ہے وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتیں آزاد پھرا کرتی تھیں، جاہلیت قدیمہ میں بھی اور جاہلیت جدیدہ میں۔ اب جو دیکھ رہے ہیں مستورات نہیں ہیں، یہ مکشوفات ہیں، بلکہ اوروں کے شاملات ہیں۔ مستور اسی عورت کو کہا جاتا ہے، مستورات کا اطلاق اسے جو پردے میں رہے، حجاب میں رہے۔ جو حجاب میں نہیں ہے وہ مستورات میں شامل نہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں پھرا کرتی تھیں، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو فرمایا تم اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس نہ کرنا، تمہارا بڑا مقام ہے، اللہ نے تمہیں نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ ولا تبرجن تبرج جاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی تم سے دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں صاف اور پاک کرے۔
اتنی بات ذہن میں رکھنا۔ تو میں نے جو آیت نمبر 6 پڑھی ہے کہ نبی مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، میں نے تذکرہ چھیڑا ہے ازواج مطہرات کا۔ ان میں سے سب سے پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ اس سے پہلے بھی کچھ ان سے متعلق میں بات کر چکا ہوں۔ یہ مکہ شہر کے ایک بہت بڑے کامیاب تاجر، بہت بڑے امپورٹر، جو آج کی اصطلاح ہے انگریزی والی، باہر سے ساز و سامان منگوانے والے، ان کے والد جن کا نام خویلد تھا ان کی بیٹی ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ شہر کے اندر دوسرے ممالک کی اہم چیزیں جو دوسرا کوئی تاجر نہیں منگوایا کرتا تھا، خویلد منگوایا کرتے تھے، ان کے والد۔ بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہوا، زمانہ اسلام انہوں نے پایا ہی نہیں، لیکن اپنے شخصی طور پر بڑے ہی شریف اور بڑے مقبول دیانتدار تاجر تھے۔ یہ ان کی صاحبزادی تھی، اور اپنی پاکدامنی، اپنی شرم و حیا اور شرافت کی بنا پر یہ مکہ شہر کے اندر طاہرہ کہلاتی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے جب یہ بیوہ ہو گئیں، میں ابھی ذکر کرتا ہوں ان کے شوہروں کا، تو مکہ شہر کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کی پیشکش کی، لیکن انہیں ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ بڑے بڑے دولت مندوں نے، خود دولت مند باپ، امیر باپ کی بیٹی تھی، اور بڑا ترکہ انہوں نے چھوڑا تھا ان کے لیے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت زائدہ۔ اکثر میں جب دیکھتا ہوں کتابیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، سگی دادی فاطمہ بنت عامر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ساس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضرت عقیل کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اس طرح زینب نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، میں ذکر کروں گا۔ ہند نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس یعنی آپ کی 2 ازواج مطہرات کی ماں سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ میمونہ بنت حارث، ان دونوں کی ماں وہی تھیں، ہند۔ خیر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 چچا تھے۔ جناب خویلد کے والد اسد، خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، 5 میں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے ان کا۔ والدہ ان کی فاطمہ بنت زائدہ تھی۔ ان کے چچا نوفل، حویرث، عامر، طالب، طویلب، حبیب، سیفی، ہاشم، محاشم، خالد، مطلب، حارث، یعنی کہ دادا اسد نے بہت ساری شادیاں کر رکھی تھی، زمانہ جاہلیت تھا۔ اس سے 13 بیٹے تھے ان کے والد سمیت۔ خویلد کے 12 بھائی تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب خویلد کے 4 بیٹے تھے، عدی، عوام، حزام اور نوفل۔
یہ وہی نوفل جن کا ورقہ بن نوفل، اور ان کی 2 بہنیں تھیں، اس کا نام حالہ تھا اور ایک بہن کا نام رقیقہ۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 جگہوں میں نکاح کر چکی تھیں اور دونوں جگہوں سے یہ بیوہ ہوئی تھی۔ کچھ اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ پہلے شوہر کا نام ہند تھا، لیکن ابو حالہ کا نام سے مشہور تھے۔ ہند سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے تھے، جس کا اکثر لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ کوئی 2 کا ذکر کرتا ہے، کوئی 1 کا ذکر کرتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے ناموں والے لوگ جو ہم سے ایسی چوک ہو گئی، لیکن جناب ہند سے یعنی ابو حالہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام حارث تھا، دوسرے کا نام طاہر تھا، تیسرے کا نام حالہ تھا جس کی وجہ سے ابو حالہ کہلاتے ہیں، اور چوتھے کا نام ہند تھا۔ یعنی باپ کا نام بھی ہند ہے اور بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ جو ابو حالہ ہیں یہ ہند ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساس بھی ہیں، ادھر ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب بھی ہیں، اور پھر دوسرے شوہر سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، اس کا نام بھی ہند ہے۔ ربیب بھی ہیں اور ربیبہ بھی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا نام ہند تھا، ابو حالہ کا نام سے مشہور ہے سیرت کی تاریخ کتابوں کے اندر۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ تحقیقی بات یہ ہے، حافظ بن حجر عسقلانی پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، وہ بڑا عجیب انسان تھا۔ اس نے بہت جامع کتاب لکھی صحابہ کے تذکرے پر، کسی نے ایسی جامع کتاب نہیں لکھی، کسی نے کوئی ذکر، پرانے قدیم جو لوگ گزرے ہیں، حافظ ابن عبد البر ہیں یا ابن اسیر وغیرہ، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے، انہوں نے جامع بات لکھی ہے، اور یہ بات میں ان سے نقل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے جان نچھاور کر دی تھی آپ کو بچاتے ہوئے، اس کا نام یاد ہے نا آپ کو؟ جزاکم اللہ۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ کے صاحبزادے، حارث بن ابی حالہ۔ صحن کعبہ میں رسول اللہ کو بچاتے بچاتے انہوں نے جان کی قربانی دے دی، لیکن اکثر لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ دوسرے بیٹے کا نام طاہر تھا، اور یہ طاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا ان کو حاکم بھی بنایا تھا۔ ایک حالہ ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے باپ ہند ابو حالہ کہلاتے تھے، اور ایک ہند ہیں۔ ہند سیدہ خدیجہ کے وہ بیٹے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بھانجے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں ہند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا، تو انہوں نے ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان وصافا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی ہیں تو یہ اس وقت ساتھ تھے۔ یہ سارے ربیب ہیں، یعنی رسول اللہ کے پروردہ ہیں، اور سب کے سب صحابی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے باپ کا نام بھی ہند تھا، ابو حالہ مشہور تھے، لیکن اصل نام کیا تھا؟ ہند۔ ہند کے 4 بیٹے تھے، حارث، طاہر، حالہ اور ہند، یعنی باپ کا نام بھی وہی ہے اور بیٹے کا نام بھی وہی ہے۔ اب تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں زمین و آسمان میں کسی اور کا نام نہ ہو جو ہم اپنے بچے یا بچی کا نام رکھیں۔ اس زمانے میں اس قسم کی مرض نہیں تھی لوگوں کو، اچھے نام لوگ رکھتے تھے۔ اب اور دیکھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر جن کا نام عتیق تھا، یہ مخزومی تھے، ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی، اس کا نام ہند تھا۔ یعنی پہلے شوہر کے بیٹے کا نام ہند ہے،
دوسرے شوہر کی بیٹی کا نام ہند ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب حضرت خدیجہ آئیں تو اس وقت 7 کتنے بچے تھے؟ دونوں شوہروں سے 5 بچے، 1 بیٹی اور 4 بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بچے عطا کیے؟ 6، 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے۔ تو اس طرح گویا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کل کتنے بچے ہو گئے؟ 11، 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ لیکن آپ سیرت یا تاریخ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، بس جو کس کے ہاتھ لگ گیا، زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی خاتون تھی۔ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سوئی ہوئی ہیں تو اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا چاند اترا ہے اور ان کے گھر میں پہنچ گیا، سارے گھر کو روشن کر دیا، اور اس کی روشنی پھر تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں نکل گئی۔ اچانک یہ منظر دیکھنے کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتی ہیں آنکھ ملتے ہوئے گھر میں اندھیرا ہے، یہاں تو کوئی روشنی نہیں، لیکن یہ عجیب قسم کا خواب ان کے دل دماغ پر اثر کر گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ یہ اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، یعنی انجیل، زبور، تورات انہیں پڑھتے رہتے تھے، بڑے نیک انسان تھے، اور محدثین نے ان کو صحابہ میں شمار کیا۔ ان سے جا کر سارے خواب کی صورت حال پوچھی، کس طرح میں نے منظر دیکھا ہے۔ تو وہ پہلے کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے، یہ سارا کچھ سننے کے بعد مسکرائے بھی اور ان سے ذکر کرنے لگے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں کوئی اعزاز بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نبوت کا چاند تمہارے گھر میں اترے گا اور پھر ختم نبوت کی روشنی دنیا میں پھیلے گی، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن کچھ پتا نہیں کہ یہ ہوگا کہاں سے، کیسے ہوگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر وہ خواب اور ان کی وہ تعبیر کا جو تصور ہے گھومتا رہا، اور سوچتی رہی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اعزاز بخشنا ہے۔ ایک دفعہ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، مکہ شہر کی کچھ اور عورتیں بھی تھیں، تو ایک پڑھا لکھا آدمی یہودی تھا۔ یاد رکھیں کہ یہودی ہمیشہ پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کی قلیل ترین قوم ہے، قلیل، لیکن سب سے زیادہ پڑھے پوری دنیا میں وہی حکمرانی کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ساری دنیا کا تھانے دار ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں آٹے میں نمک کے برابر بھی یہودی نہیں، لیکن سارا نظام ان کا کنٹرول میں ہے۔ وہ غالب اکثریت عیسائیوں کی اور دوسرے مذاہب والوں کی وہ یہودیوں کے پنجے میں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا تو وہاں جس دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا وہ تو اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، میرا تو کام تھا نہیں، تو ویسے بازار پھرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس سے گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے وہ ٹی وی چل رہا تھا، مختلف چینلوں کو دیکھتا رہا کہ یہاں عرب ممالک میں ہوتا کیا ہے۔ سب کا ذکر تو نہیں کرتا، کچھ منفی اثرات میری طبیعت پر ہیں، لیکن میں نے جب اسرائیل
کا ٹی وی لگایا تو وہاں کوئی بےہودگی مجھے نظر نہیں آئی. سائنسی اور علمی پروگرام ہو رہے ہیں. کم سے کم 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس بات کو. اور ہمارے مسلم ممالک کیا عرب تو کیا دوسرے، اللہ کی پناہ، ذکر کرتے وقت بھی ذہنی طور پر تکلیف ہوتی ہے. تو ایک یہودی بآواز بلند چیخا اور عورتوں کے مجمع میں، اے عورتوں، ان قریب ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، تم میں سے کون اس کی زوجیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنی عورتیں بیٹھی تھیں کسی نے اٹھا کے پتھر مارا، تو پاگل ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے، سٹھیا ہوا آدمی، وہ بھاگ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خواب دیکھا تھا، جو ورقہ بن نوفل نے تعبیر دی تھی، وہ ذہن میں پہلے چیزیں گھوم رہی تھیں. تو جب اس نے یہ کہا کہ تم میں سے کون نبی کی زوجیت کے لیے تیار ہے، تو پھر ان کے ذہن کے اندر وہی کچھ خیالات آتے رہے کہ یہ بات، یہ چاند کا اترنا جو میرے گھر کے اندر ہے، پھر وہ تعبیر جو ہے یہ ویسی بات نہیں ہے. اسی اثناء میں چونکہ ایک بڑے تاجر کی بیٹی تھیں اور بڑا ترکہ ان کے پاس تھا، مال تھا، تو خود خاتون تھی، عورت تھی، تجارت کے لیے جانے سے لوگوں کو پھر وہ اجرت پر ہائر کیا کرتی تھیں کہ بھائی اتنا پیسہ تو میں دوں گا، میرا مال لے جاؤ ملک شام میں اور وہاں بیچاؤ. مکہ شہر کے اندر جہاں اور اچھے اچھے لوگ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بھی تھی، دیانت کی، امانت کی، صداقت کی، شرافت کی. تو سیدہ خدیجہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا، اس کی شرافت بڑی مشہور ہے، آپ اس کو بھی ذرا ٹرائی کر کے تو دیکھیں. چنانچہ کسی ذریعے سے پیغام بھیجا سیدہ خدیجہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ بہت ہی غریب اور نادار انسان، بچے زیادہ تھے، مفلسی تھی بڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، نبوت سے پہلے بھی خواہش رہی ہے کہ کسی کا کام آیا جائے، کسی کے ساتھ ہمدردی کی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کر ان کو دیتے تھے. لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ابو طالب رسول اللہ کے کفیل تھے. ابو طالب رسول اللہ کفیل نہیں تھے، رسول اللہ کما کر ان کو دیتے تھے. چنانچہ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کے بھائی میرے چچا بہت غریب ہیں، اور غربت کا سبب یہ تھا کہ وہ معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے. ظاہر بات معذور آدمی دور دراز علاقوں میں سفر نہیں کر سکتا، کاریں تو تھی نہیں کہ چلو جی معذور آدمی کار میں بیٹھا چلا گیا. اس کی وجہ سے وہ غربت تھی، بچے زیادہ تھے. تو مشورہ کیا کہ ایسا کریں کہ ان کی اولاد کو تقسیم کر لیں، ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں، ایک کو آپ لے لیں. چنانچہ حضرت عباس نے، گو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن شرافت تو تھی ہی، ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت جعفر کو لے لیا کفالت کے لیے، اور ابو طالب کے دوسرے بیٹے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پلے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمے گھر میں پلے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے جائیں تو میں آپ کو دگنا منافع دوں گی. شاید ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اوروں کو جتنے پیسے دیا کرتے ہیں آپ کو دگنا دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور ساتھ اپنا غلام بھیج دیا. غلام بھی بڑا دیانتدار آدمی تھا، میسرا. اگر وہ اس کی وہ خوبیاں نہ ہوتی تو آج 1500 سال کے بعد ہم تک کیسا تذکرہ کرتے. اس کو بھیج دیا کہ تم جاؤ.
وہ سفر میں ساتھ گئے تو میسرہ اپنا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ میرا مشاہدہ ہے کہ سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ دھوپ کی گرمی جب ستایا کر دائیں بائیں تو ایک سایہ ان کے سر پر چلتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سارے منظر اس نے اپنی آنکھ سے دیکھے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک شام میں جا کر جہاں ہم نے پڑاؤ کیا، یہ میسرہ کے بیانات ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے قریب ہی ایک گرجا تھا، گرجے کا ایک پادری تھا بڑا مشہور، بڑا پڑھا لکھا، نستورہ۔ اس نے اس میسرہ سے پوچھا کہ تم کس علاقے سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں۔ مکہ کا پرانا نام بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، بکہ بھی، قرآن میں بکہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اس پادری نے، چونکہ وہ کتابوں کے عالم تھے، وہ کہنے لگے یہ جو نوجوان ہے اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا آج تک۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے شریف نوجوان کی شرافت دیانت کا پورا مکہ شہر گواہ ہے، ہمارے علم میں تو نہیں کہ نبی ہیں۔ وہ کہنے لگے اس جگہ صرف نبی بیٹھا کرتے تھے اور کوئی آدمی آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھا؟ میسرہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارکیٹ کے اندر سامان رکھا تو ایک شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جھگڑا ہو گیا، تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تو لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا، البتہ اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ بات بھی اس پادری کو جب معلوم ہوئی، کہنے لگے کہ یہ ساری جتنی بھی خصلتیں یہ نبی کی شوق کر رہی ہیں، کہ نبیوں کی یہ خصلیں ہوتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ چنانچہ وہاں سے بہت زیادہ منافع کما کر واپس لائے، اور واپس جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوئے تو سیدہ خدیجہ اپنے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس راستے پر جو راستہ آنے کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر تھے، اور اس وقت دھوپ کے اندر سواری پر بھی ایک سایہ کوئی چیز جو ہے کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے خود بھی دیکھا اور دیگر خواتین کو بھی دکھایا کہ دیکھو۔ اللہ کی شان، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، امانت، دیانت، خوبیاں ساری پہلے سے معلوم تھیں بھی، چنانچہ ان کے دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ لکھا ہے، آج کل تو لوگ نفیسہ کہتے ہیں، نام بدل گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر جو نام اعراب تو ہوتے کام ہیں، تو پھر وہ لوگ اپنی طرف سے متعین کر لیتے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سب سے پہلی جو دودھ پلانے والی دایا اس کا نام سویبہ ہے، لوگوں نے صوبیہ بنا دیا۔ ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسن، لوگوں نے اس کو شرجیل بنا دیا۔ شرحبیل ہیں، شرجیل نہیں۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ شرجیل نام مجھے کہیں مل جائے، تاریخ میں شرجیل نہیں ملا۔ شرحبیل بن حسن، یہ ہے ہماری تعلیم۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم، کیا کہنے۔ حضور کی پہلی دایا کا نام سویبہ ہے، یا پہلے اور با بعد میں ہے، لوگوں نے با پہلے کر کے یا بعد میں کر دیا، صوبیہ، صوبیہ نہیں سویبہ۔ تو اس طرح نفیسہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھیں۔ ان کا کہ آپ ذرا محمد سے بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ نکاح کرنا چاہیں۔ وہ بہت ساری خوبیاں دیکھ چکی تھیں حضرت خدیجہ کہ اس نوجوان میں ایسی انفرادی پائی جاتی ہے کہ جو کسی اور میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے اس بات کو غور سے سننا، ذہن میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی حدود میں پہنچے، 24-25 سال کی عمر تھی، تو آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے چچا ابو طالب، ان کی بیٹی تھی ام ہانی، جو بعد میں ام ہانی کا نام سے مشہور ہو، اس وقت اس کا نام ہند تھا۔
اس کا نام ہند تھا. ام ہانی تو بعد میں جب ہانی نام کا بیٹا پیدا ہوا پھر ام ہانی بنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پیشکش کی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں. یاد رکھیں کہ یہ فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنا یہ بیماری اس زمانے پیدا ہوئی ہے. انگریزی مزاج جب غالب آیا اس زمانے کے اندر فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنا مرغوب سمجھا جاتا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے خواہش ظاہر کی تو ابو طالب نے انکار کر دیا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ کون خود اپنی تاریخ سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکے. ابو طالب نے انکار کر دیا اور یہ کہا ہاں. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خواستگاری کی تو ابو جہل کے خاندان کا ایک آدمی حبیرہ, اس نے بھی ابو طالب سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ مانگا تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ یعنی ام ہانی ہند کا رشتہ حبیرہ کو دے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. تو ہماری کتابوں میں آتا تاریخ فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملامت کیا کہ ابا جان زوجتہ وترکتنی, مجھے چھوڑ دیا اور اس کو بیٹی اپنی دے دی. تو ابو طالب کا جواب یہ تھا انا ساہرنا الیہم, ہم نے ان کے ساتھ رشتے داری کا سلسلہ جو پرانا ہمارا ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے, اور کریم اور شریف لوگ شریفوں کے ساتھ رشتے ناطے کرتے رہتے ہیں. چنانچہ ام ہانی حبیرہ کی زوجیت میں چلی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردگی ہوئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس بات کو دل پر نہیں لیا, کیونکہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, حضور کا بڑا ایک مقام تھا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اپنے رشتہ داریوں کے اندر جو درانی ڈالنے والے نہیں تھے. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدمت گزار رہے ابو طالب کے. چنانچہ جب ادھر سے رشتہ نہ ہوا تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس اس وقت مال نہیں ہے, تو مجھ سے کس نے شادی کرنی. تو اس خاتون نے کہا کیوں نہ ایک ایسی خاتون جو بڑے حسن و جمال والی بھی ہے اور مال والی بھی ہے, اس کا حال کیوں نہ بتاؤں آپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اندازہ نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کریں گی, لیکن اگر وہ خواہش مند ہیں تو میں راضی ہوں اس بات پر. چنانچہ جا کر انہوں نے واپس پیغام دیا تو سیدہ خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی کھرب و رحمتیں نازل ہوں ان سب پر. چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے چچاؤں کو لے کر آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں میں سے اس وقت غالباً جناب زبیر کا انتقال ہو چکا تھا جو تایا تھے, ابو طالب زندہ تھے اور حضرت حمزہ اور یہ حضرات زندہ تھے. ادھر ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے جن میں تذکرہ کیا وہ بھی تھے, اور خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے, چچا موجود تھے عامر بن اسد, خویلد بن اسد فوت ہو چکے تھے, عامر بن اسد زندہ تھے. یہ سارے دونوں خاندانوں کو لوگ اکٹھے ہوئے. تو جب بات چیت چلی تو اس وقت ہماری سیرت تاریخ کتابوں کے اندر ابو طالب کا جو ایک خطبہ منقول ہے کہ اس نے خطبہ پڑھا یعنی تقریر کی, وہ بہت خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہے. پھر جواب میں حضرت ورقہ نے جو خطبہ پڑھا وہ بہت خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہے, چونکہ عربی زبان کے اندر اس وقت تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بالآخر جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا عامر بن اسد سے کہا کہ آپ بھی کچھ بولیں. تو عامر بن اسد نے کہا کہ میں سب قریشیوں گواہ بنا کر تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بھتیجی خدیجہ کا رشتہ عبداللہ کے بیٹے ابو عبد المطلب کے پوتے محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح یہ قران السعدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات انسانی کی سب سے زیادہ عظیم الشان عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھے گئے.
اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. مالدار تو تھی ہی، چنانچہ اس وقت پھر ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور اس پر ولیمہ ہوا اور 500 درہم ان کا مہر مقرر ہوا. یہ پہلا نکاح تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل گھڑی آئی ہو تو سیدہ خدیجہ نے ساتھ نہ دیا ہو. چنانچہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 25 سال، اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک بھی 25 ہی سال تھی. یہ صاحب آپ بات سن چکے ہیں، یہ 40 سال والی بات غلط ہے. علامہ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں پچھلے جمعے ذکر کر چکا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 15 سال بعد، یعنی عمر کے 40ویں سال کے اندر، تو پھر جو مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، ہر مشکل میں حضرت خدیجہ ساتھ ساتھ تھیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو بہت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بیویاں دی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوگا تو میں عہد کرتی ہوں ساری زندگی کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گی. رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو تم؟ جب سارا مکہ میرا دشمن تھا اس نے میرا ساتھ دیا، خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میرے پاس اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تائید کر رہی تھی. اللہ نے ان سے مجھے اولاد دی، کسی اور سے نہیں دی. تم کس کی بات کر رہی ہو؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی اپنی سوکن پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اس قدر رشک نہیں آئے جتنے کہ حضرت خدیجہ پر آیا. بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، بات بات پر ان کا ذکر آتا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوتی. حضرت خدیجہ کی ایک ہمشیرہ تھی جن کا نام حالہ تھا، ایک بیٹے کا نام بھی حالہ تھا، بہن کا نام بھی حالہ تھا، اور ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کے ساتھ ملتی تھی. جب بھی حضرت حالہ کہیں سے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتا. ہاں کبھی کبھی تو فرماتے جلد بازی کہ ایسا لگتا خدیجہ آ گئیں. تو عائشہ صدیقہ فرماتی کہ مجھے بڑی رشک آتی کہ حضرت خدیجہ کی محبت کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہے، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بانٹنے ہوتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور دیتے، گوشت تقسیم کرنا ہوتا تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور دیتے. حالہ جب آ جاتی تھی تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، حالہ آ گئیں، حالہ آ گئیں. اور جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ وہ اعزاز ہے حضرت خدیجہ کا کہ جس کے اندر کوئی دوسری بھی حصہ دار نہیں ہو سکتی. جب قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک گھاٹی جو بنو ہاشم کے نام سے موسوم تھی، آج بھی بعض گھاٹیاں اس نام سے ہیں، شیب بنی عامر تو میں نے خود دیکھی ہے. بنی ہاشم کے نام پر ایک درہ تھا، ایک گھاٹی تھی، جس کو یار لوگوں نے بعد میں شیب بنی ابی طالب بنا دیا، حالانکہ وہ بنی ہاشم تھی. قدیم کتابیں بنی ہاشم ہی نام ہے. بعد میں جس وقت خائن اور بددیانت قسم کے تاریخ نویس آئے ہیں، سبائی آئے ہیں، مجوسی آئے ہیں، ان نے پھر بہت ساری باتیں بدل دی ہیں. اس درے کے اندر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان سمیت، بلکہ پورے بنو ہاشم سمیت وہاں محصور ہو گئے. 3 سال تک سماجی بائیکاٹ رکھا گیا کہ ان کے ساتھ یہ طے کر لیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز ان کے ہاتھ پر نہیں بیچے گا، وغیرہ وغیرہ. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد، یہ دوبارہ میں نے تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ بہت سارے مخفی گوشے جو آپ حضرات پر مخفی ہیں اور آپ تک وہ ان کتابوں کی رسائی نہیں ہے یا موقع نہیں ملتا، میں آپ پر واضح کر دوں
کہ جس وقت قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا، محاصرہ کر دیا اس گھاٹی کے اندر، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں دینے دیتا تھا، کوئی خرید فروخت نہیں ہو سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد سیدہ خدیجہ کے بھانجے، خالہ کے بیٹے، داماد بھی ہیں بھانجے بھی ہیں، جن کا نام ابو العاص بن ربیع ہے، حضرت زینب کے شوہر، وہ بھی مکہ شہر کے بڑے معروف تاجر تھے اور تجارت میں دیانت امانت ان کی تھی، وہ بھی امین کا لقب سے مشہور تھے اور دلیر بھی بڑے تھے، ان کو جرو البطحہ کہا جاتا تھا، بطحہ کا شہر ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں۔ تو زمانہ کفر کے اندر، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کسی جانور پر بہت سارے کھانے پینے کے سامان لاد کر دن کو تو رات کے اندھیرے میں اس گھاٹی میں لے جا کر ہانگ دیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ابو العاص نے یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں بیچی۔ اس زمانے کے اندر جب سب سے زیادہ مشکل گھڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو العاص نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کام کیا۔ بعد میں ایک موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاطمہ کے شوہر بن چکے تھے، ابو جہل کی بیٹی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی، وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا تو حضرت فاطمہ کو کچھ تکلیف ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی سوکن برداشت نہیں کرتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے شکایت کی کہ علی جو ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ یہ مکی زندگی بات نہیں، بعد کی بات ہے، مدنی زندگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف لائے، جو مسلمان وہاں موجود ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، خطبہ مسنونہ پڑھا، فرمایا لوگوں سن لو، میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کہہ سکتا۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال فرمایا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ علی اگر کوئی اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی بھی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ایک گھر کے اندر جمع ہو۔ علی نے اگر نکاح کرنا ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، میری بیٹی کو فارغ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنجش ناراضگی والی کیفیت سے سیدنا علی گھبرا گئے، ڈر گئے، اور انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا۔ بخاری شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس نے دامادی کا حق ادا کر دیا تھا، کہ زمانہ کفر میں حالت شرک کے اندر تھے وہ ابو العاص۔ مشرکین مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یاد کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی دامادی کا شرافت کا حق ادا کر دیا۔ ایک تو یہ کہ محاصرے کے زمانے کے اندر بھی خود مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غذائی اجناس پہنچا کر جو ہے وہ اپنی شرافت کا مظاہرہ کرتے رہے اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور پھر جب مشرکین نے ان کی بیوی یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دینے کے لیے پیشکش کی اور کہا کہ حسینہ سے حسینہ لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا سارا جہان مجھے مل جائے میں اس کو ٹھکرا دوں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے مختصر سا تذکرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ان کے خاندان کا، اور ان کی ہمشیرہ اور ان کے بھانجے پہلے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں میرا خیال ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، تو کئی چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں، کیونکہ بالعموم کتابوں کے اندر نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ اس پر میں نے بہت کچھ وقت صرف کیا ہے، کتابیں کھنگالی ہیں، تو اصل حقائق تلاش کیے الحمدللہ العظیم۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جتنی چیزیں بھی میرے علم میں آ رہی ہیں ان کو لکھنے کا موقع مل جائے، اور آنے والے زمانے میں مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں دوستو، آپ کے علم میں اخباروں کے اندر آ رہا ہے کہ پاکستان جو
اللہ کے پاک پیغمبر کی بھی توہین کر رہے ہیں اور مقدس انسانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ لیکن ایک غیرت مند جج، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہائی کورٹ کے جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خود نوٹس لیا یا کسی نے ان کے سامنے پیش کی کہ وہ رو پڑے، اور اخباروں کے اندر بیان ہے کہ مجھے اس وقت سے میں سو نہیں سکا۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خدا ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جتنے بھی عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ ان سب کو عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے، آپ حضرات کی سوچ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایک ہلکی سی امید اگر اس ملک میں ہے تو صرف عدلیہ ہی سے ہے، اور کسی سے نہیں ہے۔ نہ کسی پارلیمنٹ سے ہے، نہ کسی صوبائی اسمبلی سے ہے خیر کی توقع، نہ کسی مرکزی اسمبلی سے ہے، کسی سے توقع نہیں۔ سب لوگ اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے عہدہ قربان کرنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن ان ظالموں کو جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقدس لوگوں کی توہین کی، ان کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب حضرات نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، ان کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور ان کا شرور فتن سے جتنے بھی ظالم دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہم اس سلسلے میں اس موقع پر حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم صرف ووٹ اس لیے لیے ہیں کہ حکومت برائے حکومت، تمہارے وزیر اعظم کا حلف نامے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس ملک کے نظریے کا میں نے تحفظ کرنا ہے۔ وہ نظریہ کیا چیز ہے جس کے لیے مسلمانوں نے قربانی دی تھی؟ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، جہاں کے بچے کے زبان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تم نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر افراد پیدا کر دیتا ہے۔ خدا بند قدوس جسٹس شوکت عزیز کو استقامت نصیب فرمائے، لمبی زندگی سے تو عافیت کے ساتھ رکھے، اور اس کو اس طرح ہی جرأت مندانہ فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔